کر بیوی کو دیتا ہوں تب بیوی کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اس لیے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری بیوی کی نماز چھوٹ نہ جائے تو میں سب سے پہلے بھاگتا ہوں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، نبی کے زمانے کے لوگوں کا حال دیکھو کہ ایسی غریبی کی ایک ہی جوڑا کپڑا جب بیوی پہنتی تو شوہر ننگا گھر میں رہتا، جب شوہر پہنتا تو بیوی گھر میں ننگی رہتی، لیکن نماز ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، اللہ کا کتنا شکر ادا کرو گے۔ آج کوئی بھی غریب ایسا نہیں، اتنا کوئی غریب ملے گا ہی نہیں کہ ایک جوڑے میں میاں بیوی زندگی بسر کرتے۔ آج اللہ نے بہت دیا ہے تو ہم کو تم کو تو بدرجہ اولا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کو پڑھو یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمیں آزاد بنایا، غلامی کی زندگی نہیں عطا۔ تلیوبی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی غلام تھا مالک کا، تو مالک سے اس نے شرط لگائی تھی کہ میں آپ کا غلام ہوں لیکن دن میں آپ کی خدمت کروں گا، رات میں آپ مجھے چھوڑے دیں۔ کہا ٹھیک ہے، شرط تیار ہو گئی۔ پھر کہا میرے رہنے کے لیے آپ گھر کون سا دیں گے؟ تو اس مالک کے کئی کمرے بنے ہوئے تھے، کئی گھر ادھر ادھر دکھایا تو پسند نہیں آیا، ایک کھڑہر گھر پڑا تھا ٹوٹا پھوٹا۔ اس غلام نے کہا اسی میں مجھے رہنے کے لیے اجازت دی جائے۔ وہ غلام دن میں اپنے مالک کی خدمت کرتا، جب رات ہوتی تو اسے کھڑہر گھر میں چلا جاتا، صبح ہوتی پھر مالک کے پاس چلا آتا، دن بھر خدمت کرتا، رات بھر اس کھڑہر گھر میں پڑا رہتا۔ ایک دن مالک نے سوچا کہ دیکھیں یہ رات میں کرتا کیا ہے، تو مالک گیا، جب رات میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ غلام سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے، یا اللہ تو نے غلامی کی زندگی دے دی، دن میں میں آقا کی خدمت کرتا ہوں، رات میں تیری بندگی کرتا ہوں، یا اللہ اگر تو نے غلامی کی زندگی نہ دی ہوتی تو رات و دن میں تیری عبادت میں لگا رہتا، لیکن یا اللہ تو نے مجھے غریب بنایا، غلام بنایا، آزاد نہیں بنایا، جس کی بنیاد پر دن میں تیری عبادت سے مجبور ہوں۔ یہ رو رو کے سر سجدے میں رات بھر وہ غلام بکا کرتا تھا۔ جب رات میں مالک کا گزر ہوا، جب اس نے دیکھا تو صبح ہوئی اور اس کو بلایا، کہا جس سے تو رو رو کے کہتا تھا مجھے ترس آیا ہے، جا اسی کے لیے میں تجھے رہا کر رہا ہوں، جا تو اپنے پروردگار کی رات و دن عبادت کر۔ اس نے نجات لے لیا۔ تو اے لوگوں، ایک وہ زمانہ تھا کہ غلامی میں ہوتے تھے تو دعا کرتے تھے، یا اللہ غلام ہوں اس لیے رات میں تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہوں، کاش آزاد ہوتا تو رات و دن تیرے سجدے کرتا۔ اور آج ہم سب آزاد ہیں لیکن پنجگانہ نماز ہم مسجد میں نہیں جا پاتے، بڑا افسوس ہے، بڑا رونا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں ہمارے احسان کے مستحق ہے ماں باپ، ان سے زیادہ کوئی مستحق ہے ہی نہیں۔ اللہ دولت دے تو سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، مسجد مدرسہ بعد میں ہے، پہلے ماں باپ ہیں۔ زکوٰۃ آپ مدرسے میں دیں گے، امداد مسجد میں کریں گے، لیکن ماں باپ پر اپنی دولت کو خرچ کرنا یہ ہمارا آپ کا اولی فریضہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک نہیں دو نہیں 17 جگہ بار بار اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ ان کا تم پر احسان بہت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تم کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں بھائی چارگی برقرار رکھو۔ شیرینی آ گئی ہے، ٹھنڈک کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو قبول کر لے اور اللہ ہم کو آپ کو نیک بنا دے، صاف بنا دے۔
السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا ہو۔ اس لیے یہ محفلیں بہت بہتر ہیں، لیکن آج لوگ جلسے جلوس میں بہت کم آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوان ہو جاتے اور انہیں اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں رہتی۔ ایک جگہ گیا، ایک صاحب مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلے گاؤں لے جانے لگے۔ میں نے پوچھا بھیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو بتایا جھولا۔ ہم نے کہا اصلی نام نہیں، یہی اصلی نام۔ ہم تھوڑا کڑبڑانے لگا، نہیں وہ گڑبڑ لگا۔ ہم کہیں بھیا تم کس کے امتی ہو؟ جب پوچھا کس کی امت میں ہو تو کہا تھے کہ مولوی جانے ہمیں نہیں پتا۔ ہم چپ ہو گئے۔ جب وہاں گئے تو ایک صاحب چائے لے کے آیا، میں افسوس میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا ارے حضرت چائے پیو کہا تھا۔ ہم نے کہا یہ کیسا آدمی ہے یار، اس سے پوچھا کس کی امتی ہو تو کہتا مولوی جانے۔ کہتے ہیں حضرت تو جاہل ہو کے پیچھے کہے پڑے، چائے پیو۔ ہم کو اچھا تو تم بتاؤ تم کی امت ماں؟ تو کہتے ہیں آپ سے باہر ہو رہا ہوں، چائے پیو۔ بتائیے جوان ہو گئے لیکن انہیں یہی پتہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو کس کی امت میں پیدا کیا۔ اے لوگوں نصیب میں ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنا کے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا۔ ایک بزرگ تھے جو روزانہ 3 سجدہ نماز تو پڑھتے ہی تھے پنجگانہ، 3 سجدہ شکر کا روزانہ۔ ایک سجدہ شکر اس سلسلے میں کرتے کہ اب اچھا بول رہا تھا تو کہاں پہلا سجدہ تو شکر کا اس لیے ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا دیا۔ اچھا ہم تم دعا مانگے رہے اللہ سے کہ اللہ ہم کا انسان بنا کے پیدا کر۔ بولو کوئی دعا مانگی، جب رحمہ نہیں کرنا تو دعا مانگے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہم کو تم کو انسانی شکل عطا فرما دی، انسان بنا۔ اللہ کو چوہا بنائے دیے ہو تب اللہ کر سکتا، اور انسان بنا دیا ویسا خوبصورت بنائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے۔ سب سے اچھی صورت دنیا میں جتنی مخلوق ہے اللہ نے ہر مخلوق سے بہتر صورت میں انسان کو بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے منع ہے کہ انسان کے چہرے پہ مارا نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت چہرے پہ بنایا۔ بیوی غلطی کرے تو چہرے پہ نہ مارو، اور پہلے غلطی میں مارو نہ۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر بیوی غلطی کرے تو نمبر 1 پر ہے فَعِدُونَ، تو اس کو نصیحت کرو۔ پہلی غلطی پہ بیٹھنے تو بیٹھنے تو کچھ بول دیا تو کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے عورت اگر غلطی کرے تو اللہ فرماتا ہے فَعِدُونَ، تو ان کو نصیحت کرو، کہانی سنا کہ فلاں سیدہ فاطمہ زہرا ایسا کرتی، تم ایسا کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ نے ایسا کیا، تم ایسا کرتی ہو۔ حضور کی بیوی خدیجہ نے اپنے مرد کے ساتھ یہ سلوک کیا اور تم ایسا کرتی ہو، سمجھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود
بھی نہ مانے، کیونکہ عورت ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ یہ پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی ہڈی سے بنی ہے، اور پسلی کی ہڈی کرتی سیدھی راہ، سیدھی راہ سے دھوئیں گے کتنی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے، جیسے ہڈی ٹیڑھی سیدھی نہیں ہو سکتی ایسے یہ بھی کبھی سیدھی نہیں ہوں گی۔ اور سمجھائے بجھائے کام چلائے رہا، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو سرکار اللہ فرماتا ہے ان کو نمبر 1 پر نصیحت کرو، نصیحت سے نہ مانے تو ابھی پٹائی کا نمبر نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستر پہ اکیلے چھوڑ دو، ان کے بستر سے دور ہو جائے، لیٹنا ساتھ میں بیٹھنا چھوڑ دو۔ عورت سب گوارا کرے گی لیکن یہ گوارا نہیں۔ اگر وہ کمرے میں رہے تو تم برآمدہ، اور برآمدہ میں رہے تو دوارے دور دور ہو جاؤ، لیکن مارو نہیں، کیونکہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بستر چھوڑنے پر بھی وہ نہ سدھرے۔ تیسرے نمبر پر آیا فَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کی پٹائی کرو، لیکن مارو تو کیسے مارو؟ اسلام نے منع کر دیا کہ غلطی پہ مارو، اگر مارو تو چہرے پہ نہ مارو، اس لیے کہ چہرے پہ مارنا اسلام نے ناجائز بتایا۔ یہ چہرہ انسان کا بڑا لائق تعظیم ہے۔ حدیث پاک میں حدیث پاک میں خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو اپنی صورت پہ بنایا۔ اللہ صورت سے بات ہے، لیکن اپنی صورت کی طرف نسبت کر کے اللہ نے ہمارے تمہارے چہرے کو بلندی عطا فرمائی۔ اس لیے شریعت میں منع ہے کہ چہرے پہ نماز۔ اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اور مارنے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ بات دل میں اثر نہیں کرتی۔ اللہ جزائے محبت سے جو بات اثر کرتی ہے وہ مار سے اثر نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ بارگاہ نبی میں آئے، 9 مسلم صحابی تھے، بیٹھ گئے، دین کی بات مدینے کی مسجد میں سننے لگے، اور سنتے سنتے ذوالخویسرہ کو پیشاب لگا۔ تو بیچارے نیا نیا اسلام لائے تھے، مسجد کا ادب جانتے نہیں تھے کہ مسجد کیا چیز ہے۔ تو بات چیت ہوتی تھی، بیٹھے سن رہے تھے، اتنے میں ان کا پیشاب لگے ہوئے مسجد نبوی میں گھوم کر شروع کر دیا۔ اسی صحابہ کرام دوڑ پڑے، کہا ہٹ ہٹ ہٹ۔ سرکار نے فرمایا ہاں اس کو بھگاؤ نہ، پیشاب کرے گا، ورنہ اس حالت میں بھگاؤ گے تو اللہ جانے دھارا کہاں تک دے۔ بند کرت کرت بسوا پھاڑ زمین کو چلی گئی، اس لیے کہ کوئی بٹن تو ہوئے نہ کی دبائی۔ سرکار فرماتے ہاں ہاں پیشاب کر لیں گے، یہ نبی کی تعلیم ہے، پیشاب کر لیں گے۔ جب ذوالخویسرہ پیشاب سے فارغ ہو گئے
آج اگر جو کہا مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو کہ مارا تو کہہ دیا جو نماز کی جگہ، لیکن نبی کی پیاری تعلیم فرماتے مارو نے ہٹاؤ نہ پیشاب کر لیتا۔ جب ذوالخویسرہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تب سرکار نے ذوالخویسرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد پیار سے ذوالخویسرہ کے سر پہ میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سمجھا رہے ہیں، بخاری کی حدیث میں سمجھا رہے ہیں کہ ذوالخویسرہ بے شک یہ مسجد ہے، انما ہی لذکر اللہ، اے ذوالخویسرہ بے شک یہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، وصلاتی اور نماز کی جگہ ہے، وتلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، یہ مسجد پیشاب پاخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ سرکار نے جو سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تو بولی سرکار سے ذوالخویسرہ کے دل پہ لگے اور بار مار کے رونے لگے، ذوالخویسرہ رونے لگے، اٹھے گئے پانی لائے اور اس مسجد کے حصے کو دھلا، دوسرے دن پھر گئے اور پھر پانی لا کر کے مسجد نبوی کے حصے کو دھلا، تیسرے دن پھر گئے دھلا اور رو رہے اور یہی کہتے ہیں ہائے افسوس کی جو جگہ عبادت کی تھی میں نے نجاست کر دیا۔ لکھا ہے تمہیں کہ جب تک ذوالخویسرہ روئے زمین پر زندہ ہے روزانہ جاتے تھے اور اس حصے کو دھلتے تھے اور روتے تھے۔ یہ کس تعلیم کا اثر تھا؟ میرے نبی کی محبت کی تعلیم کا اثر تھا۔ محبت سے جو میرے نبی نے فرما دیا بات دل میں اتر گئی، اس لیے قرآن کریم میں بھی بولو للناس حسنا، یہ لوگوں سے تم اچھی بولیاں بولا کرو، پیار کی بولی بولو، تمہاری بولی کبھی بیکار نہیں جائے۔ تو بات یہاں تک آگے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے